اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں امتیاز شاہد آپ سے مخاطب ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ڈالر کہانی. ڈالر کہانی یعنی کہ ڈالر کا آغاز کیسے ہوا، یہ عروج پہ کیسے گیا، اس کے بعد اس کا ڈکلائن کیسے شروع ہوا اور بلکہ ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں جب ڈالر کو ہم اسٹڈی کریں گے یا اس کے اوپر بات کریں گے، اس میں ہمیں بہت سی ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جو کہ عام جو قارئین ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ان کو ان ٹرمز کا نہیں پتہ ہوتا. تو اس لیے میں نے ان ٹرمز کو بریف کرانے کے لیے، ان کو سمپل طریقے سے ایلیبریٹ کرانے کے لیے میں نے ایک اپنے بہت ماہر ہیں جو ہمارے کامرس کے ہیں، شہزادہ شہاب صاحب، ان کو میں نے انوائٹ کیا اپنے اسٹوڈیو میں کہ وہ میرے ساتھ معاونت کریں میری. اور خاص طور پہ جو ایسی ٹرمز ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ امریکہ کیسے ڈیولپ ہوا، اس کی اکانومی کیسے چلتی ہے، اس کے وہ کیسے بوروئنگ کرتا ہے، کیسے اس کا ڈیٹ اتنا زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں وہ جو ہیں شہزادہ شہاب صاحب ہمیں بریف کریں گے. ان کا تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور ایچ او ڈی ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اپنے گورنمنٹ کالج آف سائنس وادر روڈ پہ. تو ماشاءاللہ ان کی اب اپنے سبجیکٹ پہ بہت گرپ ہے. تو میں آپ کو شہزادہ شہاب صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں. پہلے السلام علیکم شہاب صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی امتیاز صاحب بہت شکریہ جی. میں امتیاز صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ جو ڈالر کہانی ہے اس پہ ڈسکشن کر سکیں. تو ہمارا جو ٹاپک ہے ڈالر کہانی، اس کو ہم دو گروپس میں یا دو سیگمنٹ میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک ہم بات کریں گے ڈالر کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. تو ڈالر کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ امتیاز صاحب جو ہیں اس پہ ایکسپرٹ ہیں، ایکسپرٹیز ان کی اس ٹاپک پہ ہے. وہ آپ سے امتیاز صاحب آپ سے شیئر کریں گے. اور جو کرنٹ سینیریو ہے 1-2 سال پہلے یا 2-3 سال پہلے، جو کرنٹ سٹیٹ کیا چل رہی ہے امریکہ میں، جو ریسیشن چل رہا ہے، ڈیٹ سیلنگ کی بات کی جا رہی ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے. آپ لوگوں نے نیوز میں سنا ہوگا کہ جو امریکہ جو ہے، جو ورلڈ سپر پاور ہے، وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. یہ بڑی شاکنگ نیوز ہے ایک عام بندے کے لیے کہ اتنی بڑی سپر پاور اور وہ ڈیفالٹ کرنے. تو میرے لیے بھی یہ اسٹونشنگ تھا. تو میں نے اس کے بارے میں پھر بہت زیادہ اسٹڈی کی، اور پھر امتیاز صاحب نے کی جو ہیلپ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے ناظرین کے لیے بھی ایک سمرائز فارم میں ایک لیکچر بنایا جائے، تاکہ ان کو کسی بھی جگہ اگر اس ٹاپک کی سے ریلیٹڈ کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا فروٹفل ہوگا. جی، کیونکہ ہمارا اکثر کمپیٹیٹیو ایگزامس کے جو بچے ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ان کو اکثر اوقات بیسک چیزوں کا نہیں پتہ چلتا، اور وہ اس میں پڑھ تو لیتے ہیں چیزیں لیکن پھر آگے آ کے ان کو ٹربل ہوتی ہے. تو آج ہم ڈالر کہانی شروع کرتے ہیں. تو ڈالر کیسے شروع ہوا؟ ڈالر جو ہے اس کا بیسکلی سب سے پہلے 1914 میں پرنٹ ہوا. اس سے پہلے کے حالات میں ہم نہیں جاتے، بلکہ اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ڈالر سے پہلے ایک اور بیان کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ جو پہلے، جیسے آپ کو سب کو پتہ ہے، یورپ جو تھا ڈارک ایجز میں تھا. امریکہ اس کے بعد اس کی نے ترقی کرنا شروع کی، انڈسٹریل ریولیوشن آیا، جس کے نتیجے میں یہ ان کی جو کہ جنگیں وغیرہ ختم ہوتی گئی اور آپس میں یہ ایک اچھا مطلب ڈیولپمنٹ شروع ان کی ہوئی. اچھا، اس دوران امریکہ جو تھا وہ ڈیولپ ہو رہا تھا. میں نے اپنے ورڈ آرڈر میں ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، اگر کہیں سے ضرورت ہے آپ کو تو وہاں سے آپ جا کے یہ واچ کر لیں چیزوں کو. تو مختصراً یہ ہے کہ جب یہ سارا جس وقت مالک جو مختلف ہوتے ہیں، جو بہت پہلے کی بات ہے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت فرماتے تھے، یعنی کہ اس وقت بھی تجارت ہوتی تھی. لیکن اس وقت جو تجارت ہوتی تھی وہ بارٹر سسٹم کے تحت ہوتی تھی، یعنی کہ ایک سامان لے کے جاتے تھے دوسرے ملک میں، وہاں سے وہ فروخت کر کے اس کے ایکویولنٹ مالیت کی گڈز ہیں وہ لے لیتے تھے، گڈز دیتے تھے اور گڈز لے لیتے تھے. اس طرح یہ تجارت چلتی تھی. اس کے بعد ہم آتے ہیں شارٹ کٹ میں کہ یورپ میں بھی یہی سلسلہ ہوا. اب جب بارٹر سسٹم کے بعد ایک ضرورت پیش آئی، جب ڈیولپ ہوئی کنٹریز تو انہوں نے اپنی کرنسیز بنائی، اور سب سے مضبوط کرنسی جو تھی وہ تھی برطانیہ کی، جس کو ہم برٹش پاؤنڈ کہتے ہیں، اسٹرلنگ پاؤنڈ بھی کہتے ہیں. تو یہ
اچھا اب کرنسی کیوں ہوئی؟ اچھا اس میں تھوڑا سا میں ایک یہاں سے کٹ کر کے تھوڑا سا میں شہاب صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. شہاب صاحب یہ نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی کہ حامل ہزا کو ادا کرے گا مطالبہ پر. جی تو یہ کائنڈلی کیونکہ یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری اس ڈسکشن میں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیونکہ یہ مطلب ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے جی, شکریہ امتیاز صاحب. جی یہ دیکھیں, جب کوئی بھی کنٹری کی گورنمنٹ نوٹ پرنٹنگ کی طرف جاتی ہے تو نوٹ پرنٹ کرنے کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کنٹری کے سینٹرل بینک پر ہوتی ہے. اچھا, سینٹرل بینک جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک ہے. جی جی, ہمارا اسٹیٹ بینک ہے. وہ ہمارا امریکہ اسٹیٹ کا بینک, جو امریکہ کا سینٹرل بینک ہے اسے فیڈرل ریزرو بینک کا نام دیتے ہیں ہم. اس کی رسپانسبلٹی ہے نوٹ پرنٹ کرنا. اچھا, اب نوٹ پرنٹ کرنے کے لیے جو پرنسپلز ہیں, جو اکنامکس ہمیں رول بتاتی ہے کہ آپ اس کے جتنے ویلیو کے آپ نوٹ پرنٹ کریں گے اتنے ہی ویلیو کے آپ کے پاس گولڈ ہونا چاہیے. سونا. جی, سونا ہونا چاہیے. ان پاسٹ ٹائم اگر ایک کنٹری 100 روپیز کے نوٹ پرنٹ کر رہا ہے تو 100 ویلیو ورتھ کا گولڈ اسے اپنے پاس رکھنا پڑتا تھا. لیکن جیسے جیسے اس کو ہم کہتے ہیں گولڈ اسٹینڈرڈ ایج, یہ میرے خیال میں جو پرانے, یہ اگر ہم پرانے وقتوں کی بات کریں تو جس میں ہم جیسے سونے کی اشرفیاں بھی یوز ہوتی تھی, جی, وہ گولڈ ایج کاؤنٹ, مغلوں کے دور میں بھی ہوتی تھی سر, وہ گولڈ ایج کاؤنٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ریئلائزیشن آئی کہ یہ تو ایک پریشیس میٹل کا ویسٹ فل یوزیج ہوگا کہ آپ اسے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کرنسی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں نے منٹ کر کے اس کو گھروں میں رکھنا شروع کر دیا تھا. جو کرنسی تھی وہ سرکولیشن سے وینش یا غائب ہونا شروع ہو گئی تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ آپ وائی نوٹ آپ پیپر کی فارم میں نوٹ پرنٹ کرنا شروع کر دیں. اسے ہم کہتے ہیں پیپر ایج بولتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا تھا جی کہ ایک کنٹری نے جتنی بھی ورتھ کے نوٹ پرنٹ کرنے ہیں اس کی بیک پہ اتنی ہی ویلیو کا گولڈ اپنے پاس رکھ لیتے تھے. شروع میں 100% بیکنگ مینز کہ اگر ایک کنٹری 10,000 کے نوٹ پرنٹ کر رہا ہے تو 10,000 ورتھ کا گولڈ ان کے پاس ہوتا تھا. لیکن جیسے جیسے پوری دنیا کی اکانومی ایکسپینشن کی طرف گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے شاید گولڈ ریزرو اتنے نہ ہو, تو پھر وہ 100% والی جو بیکنگ تھی وہ کم ہوتی ہوئی 50, 40, 30, 20% پر آ گئی. ٹھیک تو ہے. اب جو ہے یہ پیپر کرنسی یا ہم جو فالو کر رہے ہیں اس کے پیچھے 20 to 30% بیکنگ ہوتی ہے جو سینٹرل بینک کے پاس ڈپازٹ ہوتی ہے, یعنی کہ گولڈ کی صورت ہونا چاہیے. پہلے ہم ابھی اس طرح گولڈ تک رہتے ہیں کیونکہ بعد میں ڈالر اسٹینڈرڈ پہ ہم بعد میں آنا ہے. ہم نے فی الحال تو یہ گولڈ یہ سمجھ لیں کہ جتنے نوٹ ایشو کیے ہیں اس کے ایکویولنٹ گولڈ ہونا چاہیے اصولی طور پہ. یہ جو ابھی امتیاز صاحب نے اسٹیٹمنٹ بتائی تھی نا کہ حامل حاضہ کو مطالبے پہ ادا کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یا آپ میں سے کوئی اپنے جو بھی ان کی پاکٹ میں یا سیف میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس لے کے جائے گا تو اسٹیٹ بینک از باؤنڈ ٹو پے ہم ایکویلنٹ اماؤنٹ آف گولڈ. مطلب یہ کہ اگر میرے پاس 3 لاکھ روپے ہے, جی جی, میں کہتا ہوں یہ میں ریزالو کرنے ہیں, میں حکومت کے پاس جاؤں گا اور 3 لاکھ کی مالیت کا سونا مجھے دینے کا پابند ہے, رسپانسبل ہے, یہ اس کا بانڈ ہے بیسیکلی, یہ جو نوٹ ہے اس امریکن ڈالر ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بھی یہی میرا عبارت ہے غالباً اس طرح کی, لیکن انگلش میں. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں ہم برطانیہ پہ. برطانیہ آپ کو پتہ ہے سپر پاور تھا اس وقت, سب سے زیادہ ریزرو جو تھے گولڈ کے برطانیہ کے پاس تھے. تو اس کے بعد جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, پہلی جنگ عظیم, تو اس میں نے پہلے بھی اپنے سیریز میں بتایا تھا کہ امریکہ سیپریٹ تھا, یورپ میں آپس میں جنگ ہوئی ان کی, سارے فرانس, اٹلی, جاپان سیکنڈ ورلڈ کے, تو یہ آپس میں جب برطانیہ روس بھی شامل ہوا, جرمنی بھی ہوا, تو ان کی جب جنگیں ہوئی تو ظاہر جب جنگ ہوتی ہے انڈسٹری ساری بند ہو جاتی ہے. اسی طرح پروڈکشن جتنی بھی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے, نہ فصلیں اگ سکتی ہیں, نہ آپ کی کوئی اکانومی چل سکتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری ڈسٹرکشن ہوتی ہے. مارمٹ کی وجہ سے فیکٹریاں ختم ہو جاتی ہیں,
اسی طرح جو پروڈکشن کے مینز ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو وار کے سب سے بڑا ہولناک جو ہوتا ہے یہ رزلٹ آتا ہے ساتھ ساتھ میں. تو یہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہوئی اس وقت فرسٹ ورلڈ وار میں, تو ان کو ظاہر ہے کھانے کے لیے ضرورت بھی تھی, اگرچہ وہاں اسٹارویشن بھی ہوئی, بھوک ننگ بھی ہوئی فرسٹ وار کے دوران اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ امریکہ اس وقت سپریٹ ہو کے اپنی ترقی کے منازل طے کر رہا تھا, اور وہ بہت اس وقت فرسٹ ورلڈ وار تک وہ ایک پوری انڈسٹریل پاور بن چکا ہوا تھا. اب ان کو اسلحے کی ضرورت تھی. جرمنی, جاپان اور برطانیہ جتنے بھی وارنگ کنٹریز تھیں, تو خاص طور پہ برطانیہ, فرانس, ان لوگوں نے برطانیہ وغیرہ نے کیا امریکہ پہ جو, اور انہوں نے امریکہ سے ویپن خریدا. ظاہر جنگ میں ویپن کی ضرورت ہے, ان کی اپنی انڈسٹری تو بند ہو جاتی ہے اس وقت, اور ساتھ ساتھ انہوں نے گڈس اشیاء خورد و نوش وغیرہ کی ضرورت تھی, وہ کپڑے یہ دس اینڈ دیٹ. اس کے لیے ان کو ظاہر پیمنٹ کرنی تھی امریکہ کو. انہوں نے امریکہ نے پیمنٹ کیسے لی؟ ظاہر ہے وہ جنگ کا سامان تھا, حالات تھے, تو اس وقت تو اس نے نوٹ تو نہیں لینے سے ان سے, اس نے امریکہ نے ان سے گولڈ لیا. اس سے فرسٹ وار جب ہوئی تو ان نے گولڈ کے بدلے اس نے کموڈیٹیز دی, یعنی کہ ویپن اور باقی اس طرح کی چیزیں گولڈ کے بدلے میں ان کو دی. یہ اس سے کیا جو جتنا گولڈ تھا یورپ کا, اس میں زیادہ تر گولڈ ٹریول کر گیا امریکہ کے پاس. امریکہ کے پاس ریزرو گولڈ کے بہت زیادہ ہو گئے. اب ظاہر جب پاؤنڈ تھا اس سے پہلے گولڈ اسٹینڈرڈ کے ساتھ اس کا ساتھ پیگ ہوا تھا, تو گولڈ ہو گیا ان کے پاس کم. جب گولڈ کم ان کے پاس ہو گیا کم, تو برٹش جو پاؤنڈ ہے اس کی ویلیو کم ہونا شروع ہو گئی. یہ فنامنا ہوا جس سے امریکہ میں ترقی شروع ہو گئی, مزید ترقی شروع ہو گئی, اور یورپ کی کرنسیز وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1914 میں امریکہ نے پہلے تو فیڈرل ریزرو بینک اپنا بنایا, اس کے بعد اس نے پہلی مرتبہ یہ ڈالر پرنٹ کیے تھے جو ہماری اس فارم میں ہے, اس موجودہ فارم میں ہے. تو ابھی بھی ہم دیکھیں تو جو آئی ایم ایف کا نے جو اسٹیٹسٹک جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق دنیا میں جتنے بھی فارم بینکس ہیں ان کے ریزروز ہیں, جو ان کے سینٹرل بینکس ہیں ان کے پاس 59% جو ہے ریزرو ہیں وہ ڈالر کی صورت میں موجود ہیں. تو اب سب سے پہلے تو اسٹرانگ اس طرح ڈالر ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار میں تقریباً وہی چیزیں آلموسٹ ریپیٹیشن ہوئی. امریکہ ذرا مزید پاورفل ہو چکا تھا کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو ڈسٹرکشن ہوئی زیادہ تر یہاں یورپ میں ہوئی, یورپ تباہ ہوا. اب امریکہ کے اوپر ڈائریکٹ حملے نہیں ہوئے فرسٹ ورلڈ وار میں, اور امریکہ اپنی پروگریس کرتا رہا. سیکنڈ ورلڈ وار کا سٹیج ہوا جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ بعد میں اس میں شامل ہوا جب پرل ہاربر پہ جاپان نے حملہ کیا. اور جاپان پہ کا حملہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کیونکہ امریکہ جو تھا وہ دے رہا تھا ان کو ایڈ دے رہا تھا چیزوں کی صورت میں, ویپن کی صورت میں اپنے ایلیز کو, برٹن وغیرہ کو. تو جب یہ امریکہ کی ہی وجہ سے وہ جنگ جیتی گئی, برطانیہ وغیرہ نے جیت لی, لیکن اس کے بعد یہ حال تھا کہ یورپ بالکل تباہ ہوا. تو اس کے بعد ایک برٹش پاؤنڈ جو تھا وہ بھی کافی ڈاؤن ہوا, اور پہلی مرتبہ اس دور میں جو برٹن تھا اس کو قرضہ لینا پڑا دنیا سے, امریکہ وغیرہ سے. تو یہ ڈالر اس سے اسٹرانگ ہوتا گیا. اب ہم آتے ہیں اس کے بعد 1945 میں 44 میں برٹن ووڈ کانفرنس ہوئی, ایگریمنٹ ہوا تھا. تو اس میں 44 کنٹریز جو تھے ایلیز تھے اس کے امریکہ کے, انہوں نے ایک سسٹم ڈیوائز کیا. انہوں نے کہا کہ جو امریکن بجائے کہ مختلف کرنسی کو ہم پکڑیں اور ٹریڈ آپس میں کریں, تو ایک سینٹرل جو ڈالر تھا اس نے ان کو ڈومینیشن دی اور اس کے ساتھ پیک کر دی گئی کرنسیز ان کے ملکوں کی, تاکہ ایک پورا جو ٹریڈ کا سسٹم ہے وہ چل سکے دنیا کا. تو یہ اس وجہ سے ڈالر مزید مہنگا ہو گیا, قوت پکڑ گیا. اب اس دوران یہ ہوا ہے کہ پورا جو یورپ تھا ریکوری کے پروسیس میں شروع ہو گیا, جاپان ریکوری کے پروسیس میں شروع ہو گیا, جبکہ امریکہ تھا کیونکہ ڈائریکٹ اس کے اوپر حملے نہیں ہوئے, ان کی انڈسٹری نہیں ہوئی تھی, وہ مزید طاقتور ہوتا گیا. یہ اب ساری چیزیں ہوتی گئیں. اس کے بعد جو
سیکنڈ جو اس کے اوپر ایشو آتا ہے وہ ویتنام جنگ تھی. ویتنام اچھا اس سے پہلے یہ یاد رکھیے گا امریکہ نے بھی اپنا جو ڈالر ہے وہ پیگ کیا ہوا تھا, یعنی کہ اس کے ساتھ تعلق گولڈ کا تھا, یعنی گولڈ سٹینڈرڈ پہ رکھا ہوا تھا کہ جتنا گولڈ ہمارے پاس ہے اتنے ہم ڈالر ایشو کریں گے, سمپلی آپ یہ سمجھ لیں. تو اس نے اسی کو جب ویتنام جنگ ہوئی تو اس وقت اس کے پاس اخراجات کے لیے ضرورت اس کو پیش آئی کہ بھی ہمیں جنگ کے ایکسپینسز ہیں وہ کہاں سے میٹ کریں. اس کے لیے انہوں نے جتنا ان کے پاس سونا تھا اس سے زیادہ نوٹ پرنٹ کرنا شروع کر دیے, جس کی وجہ سے یہ آگے جا کے ان کو کافی مشکلات کا سامنا پڑا, اور اسی وجہ سے ان کو اپنی ڈیلنگ کرنا پڑا ڈالر کا اور گولڈ کا. یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے امریکہ نے کیا کہ گولڈ کم تھا ان کے پاس, لیکن ساتھ ساتھ جو ڈالر ہے وہ زیادہ پرنٹ کرتے رہے تاکہ اپنی ڈیفسٹ فائنینسنگ یا جتنی کوریا وار اور یہ خاص طور پہ ویتنام وار میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اس میں حالانکہ ویک تو ہونا چاہیے تھا ڈالر, لیکن اس کے مقابلے میں کوئی کرنسی اسٹرانگ نہیں تھی, تو اس کو زیادہ فرق نہیں پڑا ڈالر کا. ڈالر اپنی قوت پکڑتا گیا پوری دنیا میں, اور یہی واحد کرنسی رہ گئی تھی پوری دنیا میں ٹریڈنگ کے لیے. اس کے بعد جو سب سے بڑا اس کو بوسٹ ملا ڈالر کا وہ 1973 میں. پہلے تو آئل امبارگو ہوا, اس کے بعد امریکہ نے ڈائریکٹ سے سعودیہ سے پہلے معاہدہ کیا کہ آپ کا جتنا آئل ہے اب آئندہ سے اس کو ڈالر میں آپ اس کی ادائیگی لیا کریں گے, اس کی پیمنٹ ڈالر میں لیا کریں گے. اچھا یہ جو ڈالر کا کانسیپٹ تھا اس میں کیونکہ اس سے پہلے جو جتنا, کیونکہ دنیا کا جتنا سسٹم ہے یاد کہ انرجی کے اوپر چلتا ہے, تیل کے اوپر, اور خاص طور پہ جب سے یہ تیل آئل پروڈیوسنگ سعودیہ, کویت, یہ اوپیک وغیرہ بنا, ہاں جی, اور یہ سب سے مطلب ایکٹیو جس سے زیادہ سب سے ریزرو ان کے پاس ہے اوپیک کے پاس. تو انہوں نے ایک اسرائیل اور جو تھا کا نے حملہ کیا تھا اور کافی علاقے قبضہ کر لیے تھے مسلم کنٹری سے. اس کے جواب میں اوپیک نے یہ سعودیہ وغیرہ نے بائیکاٹ تیل بیچنا بند کر دیا تھا, جس سے پوری دنیا کی اکانومی ہل کے رہ گئی تھی, کیونکہ جب تیل ہی نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں چلے گا, دنیا بند ہو جائے گی. یہ امپیکٹ آیا اس کا جو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد امریکہ بہادر ظاہر ہے پوری دنیا میں سیاسی طور پہ بھی طاقتور ہوتا گیا, تو اس نے اب مڈل ایسٹ کنٹری سے ایک تو ان کے پاس اسلحہ وغیرہ ویپن وغیرہ نہیں تھا, ڈیفینس پھر انہوں نے کوئی ایسی سلسلہ نیو ورلڈ آرڈر جو کیا تھا اس میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے یہ وہ دس اینڈ دیٹ اس طرح کے چکر چلتے رہے تھے. تو اس میں ان کو آپس میں بھی جو مڈل ایسٹ میں کچھ نہ ان کے جو مسئلے مسائل کے تھے, اس کے علاوہ ان کو کیونکہ آئل پروڈیوس ہو رہا تھا تو ان کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب وہاں آئل پروڈیوس ہو رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ اس کے لالچ میں آگے کوئی دوسری کنٹری ہمارے پر قبضہ کر لیں اور ہم آئل سے بھی محروم ہو جائیں اور محکوم ہو جائیں. اس وجہ سے ان کو سینسٹیو تھے کہ ان کا جو ڈیفینس ہے وہ کیسے ہوگا. اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا, انڈسٹری ان کے پاس نہیں تھی, ایک کارتوس تک نہیں بنا سکتے تھے یہ لوگ خود. پیسہ بہت تھا لیکن ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں تھی, انڈسٹری نہیں تھی ان کے پاس, ابھی تک بہت کم ہے ان کے پاس. تو اس کے نتیجے میں امریکہ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا سعودیہ کے ساتھ. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا ڈیفینس کا ذمہ داری ہم لیتے ہیں, آپ ہمیں دے دیں, اور اس کے بدلے ہم یہ کریں کہ جتنی آپ کی تیل کے سودے ہیں وہ ڈالر میں کریں, آپ کوئی اور کرنسی نہ لیں, جو بھی آپ کے پاس بائر آئے گا اس کو کہیں ڈالر میں پیمنٹ کریں. اب ڈالر میں جب پیمنٹ ہونا شروع ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں ڈالر کی ویلیو زیادہ سے زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی. اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ ڈالر تو مضبوط ہوتا گیا لیکن پیچھے اس کے ساتھ جو گولڈ ریزرو تھے وہ اس کے مطابق نہیں چل رہے, پیرٹی ساتھ نہیں رہی. تو یہی پرابلم, لیکن ان کو امریکہ نے کیونکہ سپر پاور تھا, اور اس کے بعد جب خاص طور پہ یونیپولر ورلڈ آئی اس میں تو آل ان آل تھا, تو اس کے مقابلے میں کوئی آیا ہی نہیں تھا. چائنا ڈیولپ ہو رہا تھا انٹرنلی, وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے تھے, سوویت یونین تباہ ہو چکا ہوا تھا. تو اس کے بعد یہی امریکہ نے باقی دوسرے کویت وغیرہ دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے کیے, ڈیفینس پیک کیے, ان کو ان کے ڈیفینس کی ذمہ داری لی اور ان کو آئل کو پورا کنورٹ کر دیا اس کی ٹریڈ کو ڈالر میں. اس سے ڈالر بہت زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. اب یہ یونیپولر ورلڈ آئی
تو اس کے بعد جب 1991 میں سوویت یونین کولیپس ہو گیا، 15 اس کی ریاض بند، جس میں ایک رشین فیڈریشن ہے جس کو ہم روس کہتے ہیں، وہ ہو گئے. اب اس سے پہلے سپر پاور تھی رشیا، سوویت یونین. تو رشیا کیونکہ کولیپس ہوا تھا، اس کولیپس کی وجہ سے ابھی وہ بہت مطلب ترقی شروع ابھی اسے کرنی تھی، وہ بھی منظر سے ہٹ گیا. چائنا بھی منظر پہ نہیں تھا، واحد سپر پاور یہ ہماری امریکہ صاحب تھے. تو اب یہ امریکہ کا جب رول بڑھتا گیا، اب اس نے کیا امریکہ نے کیا کہ جہاں جہاں اپنی ناپسندیدہ حکومتیں تھیں ان کو ٹاپل کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی، کافی جگہ ٹاپل کی. اور اس کے بعد انہوں نے جہاں ٹاپل نہیں ہو سکی وہاں حملے بھی کیے. عراق سب کو پتہ ہے، افغانستان میں انٹر ہوئے فوجی اس کی 2 مرتبہ، وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیبیا کو کرش کیا، سیریا کو کرش کرنے کی کوشش ابھی تک ہو رہی ہے. اور اسی طرح ویتنام کا پتہ ہے آپ کو، کوریا کا پتہ ہے، یعنی کہ جگہ جگہ اس نے نا پنگے کیے تھے امریکہ نے اپنے انٹرسٹ کے لیے. اس میں ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بڑا اچھا ہے جو ابھی امتیاز صاحب بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں امریکہ کی انوالومنٹ رہی ہے. جی. اب کرنٹ اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ امریکہ ہیز کرنٹلی 60 ایکٹیو کیسز اینڈ امریکہ از کنسیڈرڈ دی موسٹ سینکشن امپوزنگ کنٹری ان دا ورلڈ. مطلب جہاں کوئی کنٹری اس کی بات نہیں مانتا اس کے اوپر سینکشن امتیاز صاحب لگا دی جاتی ہے. اچھا، یہ یعنی کہ اس کا سب سے بڑا ٹول ہے. اب اس سینکشن میں یہ جو سسٹم ہے اس کا امریکہ کا، یہ یاد رکھیے کہ جب سے بائی پولر ورلڈ بنی تو، اور پہلے کاؤنٹر ہوتا تھا سوویت یونین امریکہ کے آپس میں، چائنا کے پاس ویٹو پاور تھی سلامتی کونسل میں، رشیا کے پاس بھی تھی، تو بیلنس چل رہا تھا. لیکن جب کلیپس ہوا یہ سوویت یونین، اس کے بعد ساری پاور اس کے پاس آ گئی. اس نے یونیلیٹرلی ہر جگہ اپنے مطلب کہ پورا ورلڈ آرڈر کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرتا رہا. بیسک اس کی کیا ہوتی ہے؟ بیسک ان کا پولیٹیکل گین سے، اس کا جو اصل گین انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ہے اکانومی، پیسہ، دولت. ٹھیک ہے، اس کے لیے جیسے اکنامک وار، جیسے پہلے دور میں برٹن اور فرانس اور یہ پرتگال، اسپین، انہوں نے اپنی 9 آبادیاں بنائی، کالونیز اپنی بنائی، اور وہاں کے سورسز کو لوٹ کے اپنے ملکوں میں بھی لے گئے اور اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا. یہ پہلے ہوتا رہا. لیکن جب ہم یہاں اب وہ کیونکہ کالونیل سسٹم ختم ہو گیا تو اس کے لیے پورا ایک سسٹم دوسرا ڈیوائس کیا گیا. اس میں IMF کو بنایا گیا، ورلڈ بینک بنایا گیا، یونائٹڈ نیشن جو ہیں پہلے تو کافی اچھا مطلب ہے کہ بیلنس رہتا تھا، اتنا یونیلیٹرلی امریکہ اپنا امپوز نہیں کر سکتا تھا دوسرے کنٹریز پہ. لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں، جب سوویت یونین کی تباہی کے بعد اس نے اپنی مرضی کا ورلڈ آرڈر بنانے کی کوشش کی، جگہ جگہ اپنے سیاسی آپریشن کے ذریعے حکومتیں چینج کی. ہمارے ملک کا بھی آپ کو پتہ ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کچھ نہیں ہو سکا ان سے اگر CIA کے ذریعے، تو پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے کام کرائے. انہوں نے نیٹو بنائی، ناٹو کے ذریعے انہوں نے جیسے افغانستان میں آئے تھے بجائے کہ اکیلے ہونے کے، انہوں نے پوری یورپ کو اکٹھا کر کے ناٹو بنائی، اپنی ملٹری آرگنائزیشن بنائی. اس کے ذریعے انہوں نے اپنے مفاد حاصل کرنے شروع کر دیے. 9/11 کا پتہ ہے، 9/11 کے بعد کیا ہوا تھا کہ انہوں نے پوری ناٹو انہوں نے حملہ کیا یہ افغانستان پہ، کارپیٹ بامبنگ کی گئی اور اتنا اس کا تباہ و برباد کر دیا گیا. اچھا، یہ جب سینکشن لگاتا ہے امریکہ کسی ملک پہ، چاہے یونائٹڈ نیشن کے تھرو لگائے، چاہے ڈائریکٹ لگائے، چاہے کسی طرح بھی لگائے، اس سینکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے ریزرو پڑے ہوئے ہیں ڈالرز کسی کنٹری کے پاس، ان کے بینکوں میں وہ فریز کر دیے جاتے ہیں. جیسے عراق کے کیے ہیں، افغانستان کے کتنے بلین ابھی فریز کیے ہوئے ہیں. تو یہ کافی ملکوں کے فریز کر چکے ہیں. اب اس میں ڈبل فائدہ ہوتا تھا کہ جب ایران کے بھی کیے تھے انہوں نے. جی جی. اب یہ ہوتا تھا جب فریز کر دیتے تھے تو ظاہر ہے اس کی اکانومی سے، کسی ملک کی اکانومی سے ڈالر نکل جائے تو اس کے بعد وہ ورلڈ ٹریڈ کر ہی نہیں سکتا، بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے، کیونکہ ورلڈ ٹریڈ کے لیے آپ کو اسی کی ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہی وجہ تھی سینکشن لگانے کی بھی یہ وجوہات ہوتی ہے کہ ایک طرف جو ڈالر ہیں وہ امریکہ کی پاکٹ میں ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ جس کے ڈالر ہیں وہ منہ دیکھ رہا ہے، جیسے ایران دیکھتا رہا منہ، عراق، افغانستان، یہ ہوتا رہا ہے. اچھا، پہلے جو امریکہ نے آپریشنز کیے ہیں
وہ تھے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے، عراق ہو گیا، لیبیا ہو گیا، یعنی کہ اکنامکلی تو بے شک بہتر ہوں گے لیکن ٹیکنیکلی اور یا انڈسٹریل پاور نہیں تھے یا ورلڈ پاور نہیں تھے. لیکن اب آتے ہیں اس کا ٹرننگ پوائنٹ کیسے ہوا. اب جب لوگوں نے ڈفرینٹ کنٹریز نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ جو امریکہ ہے جس کے ساتھ جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ سینکشن لگا کے اس کے اکانومی تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ ڈالر میں ساری گیم چل رہی ہے. تو اب آتے ہیں جب ٹرننگ پوائنٹس کا جو مین ہمارا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یوکرائن پہ حملہ کیا اس نے رشیا نے، تو اس کے جواب میں اس پہ سینکشن لگا دی گئی. اس کا جتنے پیسے تھے بینکس میں ویسٹرن یورپ میں وہ سارے کے سارے فریز کر دیے گئے. پہلے تو مقابلہ تھا چھوٹے ملکوں سے، اب مقابلہ ان کا شروع ہو گیا. ایک سپر پاور تو نہیں لیکن کافی میجر پاور ہے رشیا. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ رشیا کے ساتھ مل گیا ہوا چائنا. اب چائنا اور رشیا مل کے کافی کوآرڈینیٹ کر کے چل رہے ہیں. تو اب اس کے بعد جب سینکشن لگی تو ایک بہت بڑا سوال تھا سب کے سامنے، چائنا کے سامنے بھی، کہ کل کو ہمارا مسئلہ ہوا امریکہ سے ڈائریکٹ تو امریکہ ہمارے ایسیٹس بھی فریز کر دے گا، ہماری اکانومی کلیپس کر جائے گی. تو امریکہ تو کہیں اس کو بہانہ ملے وہ جو مرضی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جس کو مرضی مطلب کہ رون کے گزر جائے، تباہ کر دے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں. تو یوکرائن وار کے بعد جب سینکشن ہوئی تو اس کا بہت بڑا اثر ہوا. یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ڈالر کا. تمام ممالک جو پہلے بھی ڈرے ہوئے تھے دوسرے کہ ہمارے ایسیٹس ہیں ڈالر کی صورت میں، یہ امریکہ وغیرہ میں ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد اگر یہ لوٹ لیے گئے، مطلب ہمارے روک لیے گئے. تو چائنا کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے ویورز کو پتہ ہے کہ پوری دنیا گلوبل ولیج ہے، اس میں آپس میں ٹریڈ انتہائی اہم ہے. کوئی بھی ملک ہے وہ کبھی اپنی چیزیں پروڈکشن پوری نہیں کر سکتا. چائنا بھی اگر اپنی پروڈکشن اس وقت ہی پوری کر سکتا ہے جب وہ باہر کے ملک سے اپنا را مٹیریل خریدے گا. اسی طرح امریکہ بھی جب تک ٹریڈ میں نہیں آئے گا اس کے اکانومی نہیں چل سکتی، کیونکہ کنزیومر آئٹم جو گوڈس ہیں وہ ہر ملک ایک ملک اپنی تمام رہائشیوں کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں بنا سکتا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. تو یہ ٹریڈ کا اصول ہے، ٹریڈ چلتی رہتی ہے. تو یہاں اب ہم آتے ہیں جب یوکرائن وار کے بعد میں بات کر رہا تھا تو اس میں پہلے یہ احساس ملکوں میں ہو رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے امریکہ، سارے ڈالر جو ہے ڈالر کے ذریعے لوگوں کو ملکوں کی اکانومیز کو کلیپس کر رہا ہے. تو اس کے بعد چائنا، یہ انہوں نے پہلے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنی، وہ ڈیفینس نوعیت کی تھی، اس میں زیادہ اتنا ایکٹیویٹیز نہیں دیکھی گئیں لیکن امپورٹنٹ ہے، لیکن بہت میس لیول پہ نہیں دیکھی گئی. اس کے بعد برکس بنی، ٹھیک ہے، آپ سب کو پتہ ہے پہلے برک تھی، اس کے بعد کیونکہ اس میں سب سے جو میجر اکانومیز ہیں برازیل، رشیا، انڈیا، ساؤتھ افریقہ اور چائنا. اب یہ دنیا کی میجر پاور، مطلب میجر پاور تو نہیں کہیں گے لیکن بہت بڑی اکانومیز ہیں، ایمرجنگ اکانومیز ہیں. بلکہ کافی حد تک اس میں سے چائنا تو ایمرج ہو چکا ہوا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. برازیل بہت بڑی پاور ہے اکنامیکل. اسی کے حصہ انڈیا ہے، چاہے ہماری دشمن ہے لیکن یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ وہ بہت بڑی پاور بننے جا رہی ہے ڈیو ٹو دیئر اون پالیسیز، ان کی اپنی نیشنلزم اور ان کی اپنی جو ہے اکنامک پالیسیز کی وجہ سے، فائنینشیل. اور وہ کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ لوگ اپنے ملک سے سنسیئر ہے. اصل مین بات آتی ہے. پہلے اس پہ ہم بعد میں ایک اور ٹاپک پہ بات کریں گے.